باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف، کفن دیا جائے کسی ایسی قمیص میں کہ یکف یعنی اس کا حاشیہ سلا ہوا ہو اور لا یکف یا نہ سلا ہو، یعنی سلے یا انسلے کپڑے دونوں میں کفن دیا جا سکتا ہے. کف کا مطلب ویسے ہوتا نا روکنا، یعنی روکا ہوا نہیں مراد سلا ہوا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. یہ حدیث ذرا نئی ہے، ترجمہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہو گیا. کون تھا عبداللہ بن ابی؟ سب جانتے، منافقین کا سردار تھا. تو ان کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہی تھا بہت سچا مسلمان تھا. وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ اعطنی قمیصک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قمیص عطا کیجیے. اکفنہ فیہ، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں. وصلی علیہ، اور آپ اس کا جنازہ پڑھیے. واستغفر لہ، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیے. فاعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیص دے دی. فقال آذنی اصلی علیہ فآذنہ، تو آپ نے اس کے بیٹے کو کہا کہ مجھے اطلاع کرنا، یعنی اس کے جنازے کی تیاری کی تو میں اس کے لیے جنازہ پڑھوں گا. فآذنہ، تو بیٹے نے اطلاع دی آپ کو. فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، ارادہ کیا، حضرت عمر نے پکڑ لیا. فقال، کہنے لگے الیس اللہ قد نہاک ان تصلی علی المنافقین، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھیں؟ فقال انا بین خیرتین، آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے. قال اللہ تعالی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ ہے اختیار، تم چاہو تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ بخشش مانگو. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر تم 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. فصلی علیہ، تو آپ نے جنازہ پڑھ دیا. فنزلت، تو آیت اتری ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اس کے بعد آپ ان میں سے کسی کا جنازہ مت پڑھیں اور ان میں سے کسی کی قبر پر مت کھڑے ہوں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حوصلہ کہ آپ اپنے چھپے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرتے تھے، باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ ترین اخلاق اسے کبھی آپ نے نہیں چھوڑا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم ملتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اس کے عمل کیسے بھی ہو، وہ اس کے عمل ہے اس کے رب کے ساتھ. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جنازہ پڑھیں. بعض اوقات آپ دیکھیں آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، کسی ایسے جنازے میں جانا پڑتا ہے، یہ کوئی ایسا شخص مر جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی خراب شخص تھا، مثلاً شراب پیتا تھا، مثلاً اور اس طرح کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں آپ کو پہلے. تو اس وقت انسان واقعی بڑا تکلیف میں ہوتا ہے. ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا شخص تھا، دل نہیں چاہتا کہ انسان دعا کرے، اور دوسری طرف انسانی ہمدردی آڑے آتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ چلو جو بھی تھا اللہ کا بندہ تو تھا، اس لیے دعا کرنی چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا، لیکن پھر آپ کو روکا گیا. تو آپ کو تو چونکہ منافقین کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا، اس لیے آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد. لیکن باقی لوگوں، میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے. جو شخص زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس کے دل میں نہیں جھانکتے کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ ایسے اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، ٹیک لگائے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ تو کسی بھی شخص کے بارے میں ہمیں فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، اور اگر وہ سچا ہے تو ہم اپنے طور پر جو اپنا اچھا اخلاق پیش کر سکے وہ کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، کیونکہ آپ کا ان پہ جنازہ پڑھنا دراصل منافقین کو ایک طرح سے انکریج کرنا تھا کہ تم جو چاہو کرتے رہو. لیکن وہ عمل آپ ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے اور اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے. اب ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عباس جو تھے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جنگ بدر میں وہ قید ہو کے آئے تھے. تو اس حال میں قید ہوئے کہ ان کے جسم پہ قمیص نہیں تھا
اور بہت لمبے قد کے تھے، عام کسی کا سائز پورا بھی نہیں آتا تھا. تو کہا جاتا کہ عبداللہ بن ابی بھی بہت لمبا تڑنگا تھا، تو اس نے اپنا کرتا ان کو دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہتے تھے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص عبداللہ بن ابی کے لیے دے دیا. اب یہ کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا حضرت عباس کو آپ نے اپنا کیوں نہیں دے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ مردہ کے لیے تو اگر سائز چھوٹا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک زندہ انسان کے لیے شاید وہ اس وقت پورا نہ آ سکتا ہو ان کو، یا ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عباس جو ہو وہ یعنی ان کا جسم بھاری ہو. بہرحال یہاں امام بخاری یہ بات اس لیے لائے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سلے ہوئے کپڑے میں بھی کفن دے دیا جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینہ عن عمرو سمع جابرا رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بعدما دفن فاخرجه فنفس فيه من ريقه. کہ ایک اور روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے جب وہ دفن ہو چکا تھا. آپ نے اس کی لاش نکلوائی اور نفسا ڈالا فیہ من ریقہ، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن، والبسہ قمیصہ، اور اس کو اپنا کرتا پہنایا.